السلام علیکم. محمد مرزا کا آج بہترین بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے اگر سردیوں کی موسم میں احتلام پڑ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے. سردیوں میں پانی ایسے ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں اگر اکثر احتلام پڑ جاتا ہے، غسل تو فرض ہے، اگر سردیوں میں اگر احتلام پڑ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں. ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری سنیں گے. یہ ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے بہت کمال کی ہونے والی. چلتے ہیں بیان کی طرف اور جانتے ہیں اگر سردیوں میں احتلام پڑ جائے تو اس کا حل کیا ہے. حل اس ویڈیو میں. سخت سردی کے موسم میں اگر احتلام ہو جاتا ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے تو غسل کس طرح کرے؟ نماز فجر سے اگر اس غسل کے اوپر گورنمنٹ 1 لاکھ روپے دے اور وہ غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس ٹھنڈے پانی سے، تو وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے. اور اگر وہ کہے جی مجھے 1 لاکھ روپے بھی دو، میں نہیں یہ کرنا، میں بیمار ہو جاؤں گا، تو پھر تیمم کر کے. ٹھیک ہے، وہ تو واقعہ بھی موجود ہے سیدنا عمر بن عاص کا، وہ سفر کے دوران مسند احمد میں، کہ وہ بہت سخت سردی اور ظاہر ریگستان کی سردی، وہ یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے بھائی. اجتہادی مسئلہ ہے کہ آپ یہ کام چوری کر رہے ہیں یا آپ واقعی جینون ریزن کے اوپر ہیں. اس طرح لوگ کہتے ہیں جو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے جی وضو نہیں کرنا، بیمار ہے وضو نہیں کرنا. بھائی جو ڈاکٹر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تو آپ کو یہی مشورہ دے گا. یار کوئی نماز پڑھنے والا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ خیر ہے جی وضو نہیں، تیمم سے ہی نماز پڑھ لو، اس طرح تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. نماز قضا ہونے کے خوف سے جنوبی شخص تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، یعنی ٹائم تھوڑا رہ گیا. ہاں جی کر سکتا ہے، ظاہر ہے جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور بلکہ حنفیوں کا جنازہ تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس میں تو تیمم کر کے بھی نہیں آپ شامل ہو سکتے اگر شروع ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ نہ ہی پڑھے جنازہ. نماز تو پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹائم تھوڑا رہ گیا، اور اس میں کپڑے چینج کرنا بھی ضروری نہیں ہے جب ٹائم تھوڑا ہے تو بس نماز پڑھ لیں ہو جائے گی. سر ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں غالباً ہے، عبداللہ ابن مسعود تو تیمم کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ان کا عمل شاذ ہے یہ والا. اس کی وجہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کے کئی اور اعمال شاذ ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علیکم ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی پڑھتے تھے. باقی صحابہ نے ان کی یہ رائے قبول نہیں کی ہے. صحابہ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود تو اس حوالے سے مشہور ہیں، اور فقہ حنفی بھی مشہور ہے اس حوالے سے شاذ اقوال کے اوپر. ایک بیمار آدمی نے اگر اشاروں سے نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے وضو یا تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یہ میں اسی سے ایڈ کر رہا ہوں، سوال میں بعد میں سنوں گا، کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ رکوع کے اندر یوں ہاتھ رکھا کرتے تھے دونوں گھٹنوں کے درمیان اور مارتے تھے، تطبیق کیا کرتے تھے. حالانکہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو نہیں پتا، نبی علیہ السلام نے یہ پہلے کیا تھا، عمل چھوڑ دیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود کو کئی جگہ پہ یعنی اس حوالے سے غلطی لگی ہے. باقی ان کا جو علمی مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے بڑھ کر جو عامل تھے وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر بن گئے ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اسی لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے، انڈیویجول صحابی کی رائے نہیں حجت ہے. آپ سوال کریں. اچھا اسی میں ضمن بات آ گئی کہ معوذتین کے بارے میں بھی عبداللہ ابن مسعود ہاں ہے، وہ بھی یعنی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، اسے مصحف میں سے کھرچ دیتے تھے. اور باقی ہے کہ ان کا رجوع انڈائریکٹلی تو ثابت ہے کیونکہ ان سے جو قرات امام حفص کے ذریعے آئی ہے اس میں تو معوذتین موجود ہیں، تو ہمارا اس نے ظن ہے کہ وہ مطلب قائل ہو گئے ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ بیمار آدمی جس نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہو اس کے لیے وضو یا تیمم کا طریقہ بتا دیں، یا ایسا یہ جو نیو مسلم ہے خوف کی وجہ سے ہے؟ نہیں سمجھ آئی مجھے بات کی. وضو اسی طرح ہی کرے گا جیسے لوگ وضو کرتے ہیں. ایک بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی بھی ہم بھی کئی بار بیمار ہوتے ہیں وضو کر لیتے ہیں. وہ کون سی بیماری جس میں وضو نہیں ہو رہا؟ مطلب جس بیماری اتنی ہے کہ مطلب اشاروں سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اس کو. اچھا وہ وضو بھی نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی اور وضو کروائے گا. ٹھیک، جیسے مردے کو غسل دیتے ہیں وہ کوئی اور وضو کروائے گا. اس میں کلی شلی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں دھو دیں، وضو کرا سکتا ہے کوئی اور. ٹھیک ہو گیا.